بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوف و دہشت کے شکنجے میں جکڑنے والی ایک مخلوق کی لرزہ خیز داستان لے کے آئی ہوں۔ شمع اس وقت کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باہر ایک ایسا وجود کھڑا تھا جس کا سر نہیں تھا۔ اس کی گردن سے سرخ سرخ خون نکل رہا تھا۔ کیا ہوا شمع؟ چیخ سن کر ساس گلشن بیگم کچن میں بدحواسی سے داخل ہوئیں۔ وہ سرکٹا! خوف کے مارے میں شمع کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ساس نے اس کے ہاتھوں کے اشارے کی طرف دیکھا لیکن وہاں سوائے کھلی کھڑکی کے کچھ نظر نہ آیا۔ کیا ہے وہاں پر؟ کیا ہے وہاں پر؟ کیا دیکھ لیا تم نے جو اتنی خوف زدہ ہو؟ شمع نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکٹا غائب تھا۔ امی ابھی کچھ دیر پہلے سرکٹا تھا یہاں پر، میں نے خود دیکھا ہے۔ ساس نے لفظ سرکٹا دہرایا۔ ہاں سرکٹا، شمع نے کہا۔ اگر سرکٹا یہاں تھا تو پھر کہاں غائب ہو گیا؟ ساس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ دیکھو شمع، تم نے نذیر کی بات کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ نذیر میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ تم خود سوچو، اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ 10 سال تمہاری شادی کو ہو چکے، ابھی تک تمہاری گود ہری نہیں ہوئی۔ نذیر مرد ہے، غصے میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ واقعی دوسری شادی کر لے گا۔ ساس نے اسے سمجھایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار شادی کرنے کا کہہ چکے ہیں اماں، لیکن وہ اب بہت زیادہ غصے سے کہہ رہے تھے کہ اگر 1 سال کے اندر اولاد نہیں ہوئی تو وہ لازمی دوسری شادی کر لیں گے۔ نذیر دوسری شادی کس طرح کر سکتا ہے؟ کیا وہ آفیسر لگا ہوا ہے جو 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا لے گا؟ کلرک ہے، کلرک۔ 1 بیوی کا خرچہ اٹھانا ہی اس کے لیے بڑی بات ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگوں کو سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ 2 بیویوں کا خرچ صرف پیسے والے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ ساس نے کہا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں دوسری بیوی بیاہ کر لے آؤں گا، لیکن اب کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر دوسری شادی کروں گا۔ شمع نے بتایا۔ تم فکر نہ کرو، میں نذیر کو سمجھا دوں گی کہ آئندہ ایسی باتیں نہ کرے جس سے تمہارا دل دکھی ہو۔ ساس نے کہا۔ جی اماں، تم پریشان نہ ہو ورنہ پھر سے سرکٹا کے خیالات تمہیں پریشان کریں گے۔ لیکن امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے واقعی سرکٹا دیکھا ہے۔ شمع نے کہا۔ شمع، اگر اس گھر میں آسیب ہوتا تو پھر وہ سب کو نظر آتا، صرف تمہیں کیوں نظر آئے گا؟ ساس نے کہا۔ اچھا، میں پوری کوشش کروں گی پھر ایسا نہ ہو۔ شاباش، تم اپنے سر پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ساس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شمع کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ جاتی تھی۔ آج بھی وہ آرام کی نیت سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنا سرد ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرا ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی اور بیڈ کے نیچے جھانکا۔ بیڈ کے نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آسیب مجھے ہی کیوں پریشان کر رہا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں تنگ کر رہا؟ شمع نے خود کلامی کی۔ وہ خوف زدہ حالت میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اچانک پھر اسے محسوس ہوا کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے جو نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ سرکٹا کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تو خالی تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں انسانی سر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شمع کے جسم پر کپکپی سی طاری ہو گئی
اور وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ شام کے وقت ساس کے جگانے پر خوفزدہ سی بیڈ پر سمٹ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے اسے کسی سے جان کا خطرہ ہو۔ کیا بات ہے شمع؟ کیا پھر تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ شمع نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے میں سرکٹا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ شمع نے کہا، پھر تم میرے جگانے پر بری طرح سے چونکی کیوں تھی؟ امی، میرے بے ہوش ہونے سے پہلے سرکٹا نظر آ رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں اس کا کٹا ہوا سر تھا۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اٹھ جاؤ بیٹا اور شام کی چائے تیار کرو، نذیر آفس سے آنے والا ہے۔ ساس نے کہا، جی اچھا۔ یہ کہتے ہوئے شمع بیڈ سے اٹھ گئی۔ نذیر کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ نذیر کو بڑی خواہش تھی کہ اس کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں، بچے گھر میں کھیلتے کودتے نظر آئیں، مگر اس کا آنگن ابھی تک سونا تھا۔ نذیر نے اپنی بیوی شمع اور خود کو اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے دونوں کو فٹ قرار دے دیا۔ اس کے باوجود ان کا گھر بچوں سے محروم تھا۔ وہ مزید چیک اپ کروانا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب کوئی چیک اپ نہ کرائے اور اللہ پر توکل کرے۔ جب قسمت میں اولاد ہونا لکھی ہے تو ہو جائے گی، مگر نذیر بے چین طبیعت کا مالک تھا۔ وہ خاموشی سے کہاں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور شمع پر زور دے رہا تھا کہ اسے دوسری شادی کی اجازت دے تاکہ وہ شادی کر سکے اور پھر بصورت دیگر وہ شمع کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے گا۔ شمع کسی طور پر دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ شادی بھی ان دونوں کی پسند کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر وہ کس طرح طلاق لے کر گھر جا سکتی تھی؟ وہ طلاق لے کر بدنامی کا داغ اپنے ماتھے لگا کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس لیے نذیر کی دوسری شادی کی بھرپور مخالفت کر رہی تھی، مگر نذیر کا اصرار دن بدن بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف آئے دن سرکٹا نظر آنے کے واقعات نے شمع کو پریشان کر دیا۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے تھے کہ جہاں بھی اسے دوسری شادی کی بات چلانی ہوتی وہ یہی کہتے کہ نذیر نے اپنی پہلی بیوی کو ذہنی ٹارچر دے دے کر نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری بیوی کو خوش رکھ سکے؟ نذیر شب و روز اس سوچ میں غرق تھا کہ کس طرح شمع کی ذہنی حالت درست ہو جائے۔ نذیر اسیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی والدہ کے اصرار کے باوجود شمع کو کسی عامل کے پاس لے کر نہیں گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، اور وہ شمع کو ان کے پاس لے کر گیا۔ انہوں نے ذہنی دباؤ قرار دے کر شمع کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ شمع کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا تو وہ خود نارمل ہو جائے گی۔ اب نذیر کو یہی کوشش تھی کہ وہ شمع کو خوش رکھے تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس کے باوجود شمع کی حالت بہتر نہ ہوئی اور نذیر نے بھی اب دوسری شادی کی بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ اسے سوتے جاگتے سرکٹا نظر آتا تھا۔ شمع سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ جمال الدین، جنہیں لوگ شاہ صاحب کہتے تھے، وہ اللہ والے تھے۔ شمع کی ساس گلشن کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ساس نے شمع کی حالت بہتر نہ ہونے پر ان سے ذکر کر دیا۔ قریبی رشتہ دار ہونے پر ان کا گھر آنا ضروری ہو گیا۔ شمع کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گلشن، یہ تم نے بہو کی کیا حالت بنا دی ہے؟ کیا تم مجھے غیر سمجھتی ہو؟ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ جمال الدین نے شمع کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ شاہ صاحب، ہم سمجھ رہے تھے اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر سے چیک کروا رہے تھے۔ تم نے نفسیاتی ڈاکٹر کے چکر میں شمع کی کیا حالت بنا دی ہے؟ میں لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں، تم نے مجھے آگاہ نہیں کیا اور شمع کی یہ حالت بنا دی۔ شاہ صاحب نے کہا،
गुलशन बेगम जैसे ही शाह साहब के लिए किचन में चाय बनाने गईं, इतनी देर में शाह साहब ने पानी पर दम किया और फिर कुछ सोच में पड़ गए। शमा बेटी, वो भटकती हुई रूह है जो तुम्हें तंग कर रही है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों तंग कर रही है। घर में दूसरे भी तो अफराद हैं। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अमल हुआ है जिससे ये रूह तुम्हें तंग कर रही है। मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओ, इस सूरत में ही तुम्हारा इलाज हो सकेगा। शाह साहब ने कहा, शाह साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी, लेकिन मेरी इस सरकटे से जान छुड़ा दें। शमा ने सिसकते हुए कहा, शमा बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में इल्म नहीं था, वरना मैं बहुत पहले ही तुम्हारी इस रूह से जान छुड़वा देता। शाह साहब, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी गोद हरी नहीं हुई। नज़ीर को बच्चे की बड़ी ख्वाहिश है, इसलिए वो औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता है। मेरी एक सहेली नाजिश ने मुझे बताया मैं एक हिंदू आमिल के पास जाऊं। वो बहुत पहुंचा हुआ आमिल है, इसके पास जो भी जाता है इसकी मुराद बर आती है। लगता है तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। मैं परेशान थी, जैसे ही इसके मुंह से हिंदू आमिल का पता मालूम करके इसके आस्थाने पर पहुंच गई। आस्थाने पर आने वाले लोगों का हजूम देखकर मेरे दिल में हिंदू आमिल अकीदत और बढ़ गई, और मेरा नंबर आने पर हिंदू आमिल ने बताया किसी ने बचपन में मेरे कपड़े किसी तरह हासिल करके अमल किया है। इस अमल से मेरी कोख बंध गई है, और जिस औरत के लिए पढ़ाई की गई है, इस औरत का बांझपन दूर हो गया था। इसकी ये बात मुझे इसलिए दुरुस्त लगी कि मेरे बचपन में मेरे कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाले गए थे। इत्तफाक से हवा तेज चलने पर इरादे के तहत मेरे कपड़े ले लिए थे। एक हफ्ते बाद वो कपड़े गली में मिले थे। कपड़े की शलवार में सिगरेट से सुराख किए हुए थे, मगर घर वालों ने इस बात को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। इस आमिल से वो बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो दुरुस्त कह रहा है। इसने मुझे कुछ ख़ास लफ्ज़ लिख के दिए कि ये तुम्हें पढ़ना है, और फिर एक कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के अंदर अंडे को डाल देना है, और ख़बरदार, जिस चीज़ से भी कब्र में सुराख करो वो चीज़ हरगिज़ घर मत लेकर आना। मैंने सुबह के वक्त अंडे पर दम कर लिया था, लेकिन मुझे अब अंडे को फौरी तौर पर किसी कब्र में डाल कर आना था। मैं सब्ज़ी लाने के बहाने घर से निकली तो सास ने कहा, चाकू ख़राब हो गया है, एक बड़ा सा चाकू भी लेती आना। मैं अच्छा कहकर बाजार चली गई। सब्ज़ी और चाकू खरीद कर मैंने कब्रिस्तान का रुख किया। एक खौफ कब्रिस्तान जाने का, और दूसरा ये था कि मुझे कब्रिस्तान में कोई देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे मुतल्लिक मन घड़त बातें घड़ ली जाएंगी। रिश्तेदार मौका की तलाश में रहते हैं। ज़रा सा मौका मिलने पर झूठी बातें अफसाने घड़ लेते हैं और बदनाम करते हैं। मुझे यही खौफ था, इसके सबब मेरा अंडा भी किसी कब्र में डालना ज़रूरी था। कब्रिस्तान में दाखिल होकर मैंने इधर उधर देखा। इत्तफाक से कब्रिस्तान में कोई नहीं था। कब्रिस्तान में सन्नाटा था। खौफ से मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं अक्सर कब्रिस्तान के सामने से गुजरती थी, लेकिन कभी कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अकेले कब्रिस्तान में मुझे एक अनजाना सा खौफ आ रहा था। मैं हिम्मत करके एक कब्र खोदने बैठी तो याद आया, जल्दी जल्दी में कब्र खोदने के लिए कुछ भी नहीं लाई, घर पर ही लकड़ी का टुकड़ा भूल आई थी। मैंने कब्रिस्तान में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन इस वक्त इत्तफाक से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे मैं कब्र के अंदर सुराख कर सकूं। फिर मैंने फ़ौरन पर्स से चाकू निकाला और कब्र की मिट्टी खोदने लगी। एक बड़ा सा पत्थर चाकू से टकराया, मैंने हाथ से हटा दिया। फिर जैसे ही मेरे हाथ में आया तो खौफ से मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं भाग खड़ी हुई। दरअसल मेरे हाथ में जो पत्थर आया था वो पत्थर नहीं, बल्कि इंसानी खोपड़ी थी। मैं खौफ से थर थर कांपती हुई कब्रिस्तान से फौरी निकल जाने की कोशिश में थी। अचानक मेरे कदम रुक गए। मुझे याद आया, अंडा कब्र में डालना ज़रूरी है, वरना बड़ी गड़बड़ हो सकती। मैं डरते डरते दोबारा गई।
دوسری کبر کھود کر انڈا ڈالنے کو مڑی۔ ایک قبر کا انتخاب کر کے میں نے چاقو سے قبر کی مٹی کھودنے لگی۔ کافی مٹی کھودنے کے بعد اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انڈا قبر کے اندر ڈال دیا اور پھرتی سے اوپر مٹی ڈال دی۔ چاقو میں نے پرس میں واپس ڈالا اور تقریباً دوڑتے ہوئے قبرستان کے اندر سے باہر نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتی۔ گھر پہنچ کر سکون لیا۔ مجھے اب خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں یہ کام کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے کیسے کر لیا یہ؟ مجھے کوئی لاکھ روپے بھی دے تو میں یہ کام ہرگز نہ کروں۔ اپنے گھر کے اجڑنے کے ڈر نے مجھ سے کام کروایا۔ میں نے اس چاقو کو اچھی طرح سے پانی سے دھو کر استعمال کے لیے رکھ لیا تھا۔ ابھی مشکل سے 1 دن ہی گزرا تھا کہ مجھے وہ سرکٹا نظر آنے لگا۔ میں نے جب عامل کو سرکٹے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں نے کہا تھا نا کہ جس چیز سے قبر کی مٹی کھودنا ہے اسے گھر لے کر نہیں آنا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ضرور وہ چیز گھر لے کر چلی گئی ہے۔ بابا، مجھے کوئی ایسی چیز ملی نہیں تھی جس سے میں مٹی کھودتی، اس لیے چاقو سے مٹی کھودنی پڑی۔ تو اسے گھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں قبر میں ڈال دیتی۔ بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک ایسا عمل کریں کہ میری اس سرکٹے سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے التجا کی، تم نے جس قبر میں انڈا ڈالا تھا میرا علم بتا رہا ہے شخص کی وہ قبر ہے۔ زندگی میں اس نے لوگوں کو بہت ستایا ہوا تھا۔ قتل و غارت گری اس کے لیے معمولی بات تھی۔ کسی نے دھوکے سے اسے اس طرح قتل کیا تھا کہ اس کی گردن ہی دھڑ سے الگ ہو گئی تھی۔ تم نے اس قبر میں جان بوجھ کر انڈا نہیں ڈالا۔ یہ اتفاق ہے کہ تم نے ڈالنے کے لیے جس قبر کا انتخاب کیا وہ اس کی بھٹکتی ہوئی روح ہے۔ میرے پاس اتنی شکتی نہیں کہ اس آتما کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے اب تم بھگتو۔ عامل نے غصے سے کہا، بابا آپ کچھ کریں میرے لیے۔ پھر میں نے التجا کی، دیکھو بی بی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا ہی عمل کرتا ہوں جتنی مجھ میں شکتی ہے، اس سے زیادہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، ورنہ وہ روح مجھ پر حملہ کر سکتی ہے، مجھے مار سکتی ہے، اس لیے مجھے معاف ہی رکھو۔ ہاں، اگر کوئی اور ایسا عامل تمہیں مل جائے جو اس بھٹکتی روح کو قابو کرنے کی شکتی رکھتا ہو تو اس سے اپنا علاج کرا لینا۔ عامل کا صاف دو ٹوک جواب سن کر میں خاموشی سے واپس چلی آئی۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ غلطی میری اپنی تھی۔ میں نے لالچ میں خود برائی مول لی تھی۔ میں مختلف عاملوں کے پاس گئی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ جو قسمت میں ہے وہی ہوگا، شاید میری قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا ہو۔ شمع نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شمع بیٹا، تم مایوس کیوں ہو؟ مایوسی مت کرو، یہ کفر ہے۔ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ میں آج پینے کے لیے یہ دم کیا پانی دے کے جا رہا ہوں۔ اس پانی کو پینا بھی اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا بھی۔ شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی شمع کو پکڑا دی۔ شمع نے بوتل سنبھال کر رکھ لی اور شاہ صاحب کی ہدایت پر مکمل عمل کیا، جس سے اس کی طبیعت میں خاصی بہتری آ گئی۔ 1 ہفتے بعد جب شاہ صاحب گھر آئے اور پھر چند نقش گھر میں لگانے کے لیے دے گئے، گھر میں نقش لگانے پر وہ سرکٹا شمع کو نظر آنا بند ہو گیا اور شمع کی طبیعت اب بہت اچھی ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب کا دم کیا ہوا پانی وہ پابندی سے پی رہی تھی اور گھر میں چھڑک رہی تھی۔ اسی طرح 1 ماہ کے اندر وہ بالکل صحت مند ہو گئی اور ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی بیمار بھی تھی۔ اس کے صحت یاب ہونے پر نذیر بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، شمع تم فکر نہ کرو، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ قسمت میں جب اولاد ہوگی تو ہو جائے گی۔ ہاں، میں بھی تم کو یہی سمجھاتی تھی، لیکن تم پر دوسری شادی کا دورہ جو پڑا ہوا تھا، ہاں اب وہ دورہ ختم ہو گیا ہے۔ تمہیں آئندہ مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی دوستو،
آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔